نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ جو ہم آج کل کر رہے ہیں تو ہمارے میجورٹی پیشنٹس کو آسٹرو آرتھرائٹس ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب. آسٹرو آرتھرائٹس جوڑوں کی وہ بیماری ہے جس میں آپ کی جو کارٹیلیج ہیلتھ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب. اور آخر میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب نیز جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب. علامات کیا ہوں گی؟ شروع میں صرف درد، وہ درد جو دوائی کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ درد جو دوائی کھانے اور فزیوتھیراپی کروانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے کہ جی ایکٹیویٹی لیمیٹیشنز، کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ بیمار چاہتا ہے کہ یار بس وہ گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ جائے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج وہ گھر سے باہر گیا، اس کو بہت تکلیف تھی. پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جی وہ گھر کے اندر ہی رہے اور بس اپنی چیزیں ایک لمیٹیشن آف ایکٹیویٹی سے مینیج کرے. اس کے بعد کی سٹیجز ہوتی ہیں کہ جی درد جو ہے وہ درد کی دوائی کھانے سے جب تک درد کی دوائی کام کر رہی ہے تب تک تو ٹھیک ہے، اب اسے ریگولر درد کی دوائی کھانی پڑ جاتی ہے. اس کے بعد کی سٹیج آتی ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ جی یار درد کی دوائی بھی کھا رہا ہوں پھر بھی آرام کم ہے. پھر بعض پیشنٹس کو اچانک درد کے اٹیکس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھٹنے کے اندر جلن سی ہو رہی ہے. بعض ہمارے پیشنٹس کو رات کے ٹائم بھی درد شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں رات کو جیسے میں نے نیند میں اپنا گھٹنا کھولا بند کیا، آئی گیٹ سیویئر پین. تو ان پیشنٹس کے ہم یا تو جیسے اس کو پھر ہم ان پیشنٹ کو ہم پھر ایک طرح کا سٹیجز میں لے آتے ہیں کہ جی سٹیج 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے یا 4 ہے. اچھا صحیح سر. 2-3 میں تو ہم بعض اوقات PRP انجیکشنز بھی دے دیتے ہیں، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے کام کر جاتے ہیں. رائٹ سر. لیکن سٹیج 4 ایسی ڈیزیز ہے جس میں شدید درد، رات کا درد ہونا، گھٹنوں کا ٹیڑھا ہو جانا. رائٹ سر. اب یہ ایسی کنڈیشنز ہے جس میں وداؤٹ سرجری علاج پیشنٹ کو تسکین یا پیشنٹ کا علاج پاسبل نہیں ہوتا. رائٹ سر. تو ایسی کنڈیشن میں ہم لوگ اس کو نی ریپلیسمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پراپرلی ڈائگنوز پیشنٹس آف نی ریپلیسمنٹ کا ان کو میکسیمم بینیفٹ ملتا ہے. کہ جیسے عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں کچھ تبدیلی آتی ہے. رائٹ سر. رائٹ. تو اس میں سے ایک تبدیلی جو ہے وہ آپ کی کارٹیلیج کا لیول ہے یا اس کی جو ہیلتھ ہے. اچھا. وتھ ٹائم کارٹیلیج آپ کی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اور نی کا جو انٹرنل ڈیریجمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اچھا. رائٹ. تو اس انٹرنل ڈیریجمنٹ کی وجہ سے آپ کو ہوتا ہے آرتھرائٹس. اچھا. لیکن ہمارے بعض پیشنٹس ایسے ہیں جس کو ایک ہم کہتے ہیں پرائمری آرتھرائٹس، پرائمری ہے، ایک ہے سیکنڈری آسٹرو آرتھرائٹس. سیکنڈری میں کوئی ریزن ہوتی ہے، جیسے ہمارے بیماروں کو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے. رائٹ سر. ہمارے بعض پیشنٹ کو سوریاٹک آرتھرائٹس ہے، یا بعض ہمارے پیشنٹ جن کو چوٹ لگ جائے اور گھٹنا اندر سے ڈیمیج ہو جائے. اچھا. تو ان پیشنٹ میں جو آرتھرائٹس ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے آ جاتا ہے. رائٹ سر. تو نیز میں تو یہ صورتحال ہے. ہپس میں بیسیکلی جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے، ایک تو آپ کا آرتھرائٹس ہے، دوسرا ہمارے وہ پیشنٹس جنہوں نے اسٹیرائڈز یوز کیے ہوں. اچھا. اسٹیرائڈز. ہاں. اسپیشلی کووڈ کے دوروں میں جن جو لوگ ایستھمیٹک تھے انہوں نے اسٹیرائڈ ایکسٹرا استعمال کیے. ہماری آبزرویشن یہ کہ ان میں بھی اے ویسکولر نیکروسس آف دا ہپ کے چانسز بڑھ گئے. اچھا. تو ایک بیماری جو جوانوں میں آتی ہے وہ ایک یہ ہے کہ اے ویسکولر نیکروسس آف ہپ، کہ جی خون جو ہپ کے بالز میں یا فیمورل ہیڈز میں خون کا دورانیہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. رائٹ سر. اس سے یعنی اس کی کارٹیلیج ڈیمیج، ہپ جو بال ہے اس کی شکل میں تبدیلی، اور ہپ میں سیویئر پین. یہ اسٹیرائڈ جو باڈی بلڈرز حضرات استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ان میں بھی ہو سکتا ہے. جی. رائٹ سر. پھر ایک اور بیماری ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اینکلوزنگ اسپنڈلائٹس. اچھا. تو اس میں جہاں کمر کی بیماری شروع ہوتی ہے یا کمر کے ساتھ جو سیکرو ایلیک جوائنٹس میں آتی ہے، ساتھ ہپ جوائنٹ بھی فیوز ہو جاتے ہیں ان پیشنٹس کے. اب یہ سارے ہمارے بیمار جوان ہوتے ہیں، سمجھیں کہ اب 20 to 40 to 45 ایئرز آف ایج. رائٹ سر. بوڑھے میں جو ایج کے ساتھ ریلیٹڈ آسٹرو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، یا پھر جو بوڑھے جن کا فریکچرڈ ہو ساتھ ہپ پین ہو، تو ان میں بھی ہم لوگ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہی کرتے ہیں. ہمارے بعض پیشنٹ جن میں علامات ساری سٹیج 4 کی ہوں، سٹیج 4 کی علامات ہوں، لیکن ایکس ریز ان میں نارمل آئیں، پھر ہم لوگ کارٹیلیج تھکنس یا کارٹیلیج لاس کے لیے ہم لوگ MRI کرا کے دیکھتے ہیں.
اچھا. یا پھر ہمارے وہ پیشنٹس جنہوں نے جیسے فٹ بال کھیلتے ہیں دوست ہمارے, یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں ہمیں لگے کہ نی کے اندر جو لیگمنٹس ہیں یا نی کے اندر جو منسکس ہیں ان کی انجری ہو تو تب ہم ایم آر آئی ضرور کرواتے ہیں, لیکن ان کی اپنی علامات ہوتی ہیں, وہ آرتھرائٹس نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خون کی گردش کمزور ہو جاتی ہے جوائنٹس میں, اسے ہم کہتے ہیں کہ جی آسٹیونیکروسس یا اے ویسکولر نیکروسس. اس میں جہاں اسٹیرائڈز ہیں وہاں الکوہول کا یوز, بعض ہمارے جو دوست ہیں جو یونانی دوائی یوز کرتے ہیں جوائنٹ پینس کے لیے, ان میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے. اس میں بھی جو رپورٹڈ ہے کہ وہ ہیوی میٹلز ہیں, مرکری وغیرہ اس میں کا استعمال ہوتا ہے ان یونانی دوائیوں میں, تو اس سے بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے. اب ہمارے پاس پیشنٹس ہیں جن کے ہم نے ہپ ریپلیس کیے ہیں, دیر آر ہارڈلی 25 ایئرس آف ایج, لیکن ان کا اینکلوزنگ اسپانڈلائٹس ایک بیماری ہے تو ان میں آ جاتی ہیں. ہمارے پاس بعض پیشنٹس جن کو اے ویسکولر نیکروسس ہوا بیکاز آف اسٹیرائڈ یوز, یا وہ بیچارے ایستھمیٹک تھے اور اسٹیرائڈ یوز کرتے رہے, اسپیشلی کووڈ کے بعد یہ چیزیں ہم نے بڑی زیادہ دیکھی. دیکھیں ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے, نی کو الگ سے بتا دیں گے اور ہپس کا الگ سے بتا دیں گے. جی سر, الگ الگ. نیز کے پیشنٹ کو آفٹر سرجری زمین پہ نیچے نہیں بیٹھنا ہوتا, یعنی دے ہیو ناٹ ٹو اسکویٹ. انگلش کا موڈ استعمال کرنا ہے ساری زندگی, ٹھیک ہے, اور نماز چیئر میں پڑھنی ہے. آپ کی جو امپرومنٹ ہے وہ پین امپرومنٹ آپ کو ملے گی, آپ کی جوائنٹ موبلٹی اچھی ہو جائے گی, آپ کی جو واک اور یا ایکسرسائز کی جو پاسبلٹی وہ بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا. لیکن جو چیزیں نہیں کرنی اس میں صرف اسکویٹ نہیں کرنا. اچھا. ہمارے ہپ جوائنٹس میں جو ہے اس میں دو چیزیں ہمارے پاس ہپ جوائنٹس کی. ہپ جوائنٹس میں ہمارے پاس ایک ہے ہمارا جو کنونشنل ہپ سسٹم ہے, اور ایک جو بھی ریسنٹ ایڈوانسمنٹ ہے جو بیسیکلی یورپین یا فرانس اینڈ جرمنی کی جو یعنی ٹیکنیکس ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیول موبلٹی ہپ ریپلیسمنٹس. اچھا. تو جو ڈیول موبلٹی ہپ جو ریپلیسمنٹس ہے پھر اس میں آگے دو میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ایک ہے جو ایک جسے ہم کہتے ہیں انیٹومیکل ہپ ریپلیسمنٹس. اگر آپ اس پہ آتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اسکواٹ بھی کر سکتے ہیں, تیار پہ نماز کے لیے بیٹھ بھی سکتے ہیں. اچھا. وہ صرف ایک سمپل ایرا ہے جو, لیکن وہ صرف ایک امریکن کمپنی ہے اسٹرائکر وہ پرووائڈ کر رہی ہے, اور ایک جرمن کمپنی ہے امپلانٹ کاسٹ صرف وہ دے رہی ہے. ٹھیک. جو انیٹومیکل ہپ ریپلیسمنٹ سے, باقی جو ہے ابھی اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. تو وہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. پاکستان میں صرف جرمن ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, تو جس کے ذریعے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ صرف ہپ کے لیے ہے. وہ ہمارے ہاں یہاں پر اویلیبل ہے, یوز کر رہے ہیں. آر ایم آئی میں اویلیبل ہے. گڈ. الحمدللہ ہم لوگ پچھلے 3-4 سالوں سے یوز بھی کر رہے ہیں. دیکھیں 45 پلس انڈر 50 ایج کے پیشنٹ کو ہم لوگ ضرور انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یار کیا کرنا ہے اس کا. ایک پیشنٹ جس کی ایج 60 پلس ہے اور ڈیفینیٹلی اس میں کوئی اور ریزن نہیں ہوگی ماں سوائے ایج کے, کہ ایج از دا اونلی فیکٹر وچ از کازنگ ہر نی آرتھرائٹس. تو جو نی آرتھرائٹس ہے اس میں ایک ہے آپ کا پرائمری جس میں صرف ایج ہی ایک فیکٹر ہے, لیکن جو سیکنڈری جس میں آسٹرو جس میں ایج کم ہوتی ہے لیکن باقی کچھ ڈیزیزز مل کے بندے کو بیمار کر دیتی ہے, تو ان ڈیزیز کی ڈائگنوزس اور ان کا علاج کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیں وارنٹی کی جہاں تک بات ہے, وارنٹی تو کسی چیز کی بھی نہیں دے سکتے کسی چیز کی, ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو بتا دوں میں. لیکن یہ کہ ہاؤ پرفیکٹلی اٹ فنکشنس فرام دا ڈیٹا اویلیبل. ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے, جو دنیا کے میں جو جوائنٹ پینس کا جوائنٹ ریسرچز کا ڈیٹا اویلیبل ہے, تو اس میں یہ شو کیا گیا کہ جی اٹ ورکس نائسلی فار کمنگ 20 ایئرس. اچھا 20 سال. جہاں تو اٹس اے گڈ ایرا آف ریلیف فار پیشنٹ. دیکھیں جوائنٹ انفیکشنز جو ہے نا ہمارے بھی بعض پیشنٹ میں ہو جاتی ہیں. اچھا. تو ایک تو وجہ جو ہے کہ جیسے میرا ایک پیشنٹ تھا, اس کو 3 سال کے بعد جوائنٹ انفیکشن ہوئی, لیکن اس کو شروع میں UTI ہوا, اس کے بعد اس کو سیپٹیسیمیا ہوا, اور اس کے بعد اس کو جوائنٹ انفیکشن. ہم پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ جی اپنی پرسنل ہائیجین پہ زیادہ غور کریں, تھروٹ انفیکشنز, UTIs ان کا خاص خیال رکھیں. جب آپ فیل کرتے ہیں کہ یار دیر از سم تھنگ, تو گاڈ ٹریٹڈ, اس کو لمبا نہ کھینچیں, اس کو کرونک کی طرف لے کے نہ جائیں. ایک تو ہے کہ اگر پیشنٹ کو پین ہے وہ ان ریلیفڈ پین ہے اس کا, جو صرف سرجری سے ہی ریلیو ہو سکتا ہے, تو وہ بیچارہ وہ عرصہ پین میں ہی گزارے گا. چاہیے کہ اپنی سرجری کرا کے اپنے اس کمپلین سے اپنے آپ کو راحت دے دے. دوسرا یہ کہ دیکھیں میں نے بتایا کہ جی پیشنٹس کو جب درد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار بس اپنی ایکٹیویٹی لیمیٹیشنس. ہمارے پاس بعض پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بس سمجھتے ہیں کہ یار بس گھر کے اندر ہی رہنا ہے. بعض پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے روم کے اندر تک قید ہو جاتے ہیں,
بعض پیشنٹس بیڈ کے اوپر ہی پڑے رہنے کو پسند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس جی کرنا نہیں ہے, بس کرنا نہیں ہے, بس بستر پہ ہی رہنا ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پین ریلیف بھی لے لیں, ایکٹیویٹی بھی لے لیں, سوشل لائف بھی اپنی مینٹین کر لیں, بس اپنی صحت کا خیال رکھیں, نارمل ڈائٹ لیں, نارمل لائف سٹائل اپنا کریں. اور نماز بھی بہت بہتر ورزش ہے. نماز بھی ایک ماحول ہے پورا, ایک انوائرمنٹ ہے. دیکھیں نماز کی, اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام کے لیے تو یہ بھی آپ کے سروائیکل مسلس کے لیے بہتر ہے. اگر آپ رکوع میں جاتے ہیں آپ کی بیک کے مسلس ہیں, سجدے میں جاتے ہیں تو جو لوور بیک ہے وہ ہے, رکوع میں جاتے ہیں تو اگلی والی بیک ہے وہ ہے. ٹھیک ہے جی. اٹھتے بیٹھتے ہوئے آپ کے گھٹنوں کے مسلس ہیں, بیک کے مسلس ہیں, تو اٹس اے پراپر ایکسرسائز. یہاں تک کہ جو سلام کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کے شولڈر کی ورزش ہے. ٹھیک.